مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے آپ ہنسی آ رہی تھی ایک اپنے بزرگ کی، کیونکہ یہ سورت یہ 23واں سپارہ ہے جس میں سورت یاسین ہے، سورت صافات ہے، سورت صاد اور سورت زمر. تو سورت یاسین سے ہی اس کا مجھے سورت یاسین سے ہمارا بڑا پیار ہوتا تھا اپنے ان بزرگ سے. تو ہمارے رشتے میں خالو لگتے تھے. تو ان کا نام اسحاق تھا. میرا خیال ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے تھے اسحاق کے نام سے، ہم ان کو خالو گوشہ کہتے تھے. اتنے زبردست میرا بھائی، میں اور میرا جو بڑا بھائی ہے فرانس میں، تو ہمارا تو خاص پیار ہوتا تھا. اللہ جنت نصیب کرے. ایک ہمارے پاؤ ہوتے تھے، ان کا نام تھا قاسم دین. اللہ سب بزرگوں پہ، میرے والد صاحب پہ، جو بھی قبروں میں چلے گئے، سب پہ اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. لیکن یہ وہ لوگ تھے، وہ جو فریکوینٹلی ہمارے گھروں میں آئے جایا کرتے تھے. تو وہ جو خالو گوشہ، میں ان کو وہی نام، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت پیار تھا. تنگ بھی بہت کرتے تھے، وہ غصہ بھی کرتے تھے. تو بڑا پیار کا ایک. تو وہ جب بھی کوئی ابھی مجھے ہنسی آ رہی جب بھی میں یہ سورت یاسین کو مطلب، تو ہمارے خاندان میں یہ مشہور تھا کہ وہ بیچارے، انہوں نے بہت لیٹ عمر میں قرآن پاک بڑا ان کو محبت تھی قرآن پاک سے. جب انہوں نے سیکھ لیا تو وہ ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. بڑے نیک انسان تھے. اور جب وہ کوئی ان کو پتہ چلتا تھا کوئی بیمار ہے، کوئی بستر مرگ پہ ہے، تو وہ سورت یاسین لے کے وہ پہنچ جاتے تھے. تو وہ ساتھ میں یہ بھی کلیب کرتے تھے، میں تو ایک دفعہ یاسین پڑھتا ہوں بندہ آر پار. اور جو فوت نہیں ہوتا تھا بستر مرگ پہ، پھر وہ افینڈ بھی ہو جاتے تھے کہ میں نے اتنی دفعہ یاسین پڑھی ہے، بندہ جا ہی نہیں رہا آگے. تو سادے لوگ تھے، پیار والے لوگ تھے، یعنی کہ جتنی خدمت وہ کر سکتے تھے. وہ ان کے بیچاروں کو یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اسٹرگل کر رہا ہے موت کے ٹائم پہ، چلو اس کی موت کی وقت آسانی ہو جائے. تو کیسے زبردست لوگ تھے. تو جب بھی میں یہ سورت یاسین جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتے ہیں ہمارے خالو. اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں. سوری آپ کے 3 منٹ لے لیے یہ. تو یہ سورت یاسین ان صورتوں میں سے ہیں جس میں بہت سے جس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی شان بھی ہے. اور جو لوگ اس کو مختلف موقعوں پہ بھی پڑھتے ہیں، چلے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اس میں جو واقعہ ہے، ہمیں اس کی روح کو سمجھنا ہے کہ اس میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ہے جس میں ایسی بستی جہاں پہ 3 رسول اکٹھے بھیجے گئے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتے تھے، کبھی 2، کبھی 3 اکٹھے بھی بھیجتے تھے. وہ اتنی کرپٹ تھی بستی، بات ہی نہیں سنتی تھی. اور انہوں نے بڑا اپنا کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بستی والے، پھر وہ ایک انسان، وہ مرد مومن، وہ کہتے ہیں کہ وہ بستی سے بھی اقصی المدینہ، یعنی کہ دور سے وہ آیا. اور انہوں نے کہا کہ انسان بنو، ان کی بات مانو، اور تم تو نہیں نا مان رہے تو ٹھیک ہے، میں تو ان کی ہر بات مانوں گا. اور پھر وہ ایمان لے کے آیا. اور وہ بستی والوں کو اتنی چڑ چڑی، وہ اللہ کے بندے کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات مانو ان کی، ان کو شہید کر دیا. اور جب اس انسان کو شہید کیا تو ظاہر بات ہے شہادت کے بعد جو انسان جاتا ہے اللہ کے پاس، وہ تو جنت ہی دیکھ لیتا ہے. ان کا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ پرندے کی شکل میں، جو سدرۃ منتہا کی منڈیلیں ہیں جو بھی ہیں، تو وہ وہاں پہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جنتوں میں سیرے کرتے ہیں. تو اینی وے جب اللہ کی وہ جنت دیکھی تو وہ ابھی بھی وہ جو شریف انسان ہوتا ہے اس کو اپنے قوم سے، اپنے خاندان سے کتنی محبت. وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے مجھ پہ، میرے پرانے گناہ بھی بخش دیے ہیں، مجھے کتنی عزت افزائی دی ہے. تو بیسیکلی اس کی تڑپ جو تھی کہ باقی بھی
सुन लेते बात मेरी, लेकिन फिर वो कौम हलाक हुई, उसको मलिया-मेट किया गया। तो अल्लाह ताला अपनी जो कुदरतें हैं, एहसानात हैं, वो बता रहे होते हैं कि मुर्दा जो बार-बार ये चीज़ें अपना अल्लाह ताला, क्योंकि जो चीज़ इंसान ऑब्ज़र्व कर सकता है, जो निशानियाँ हैं, जो सूरज, चाँद, सितारे हैं, नबातात हैं, जो एक अरेबिया में एक आम बदू भी ऑब्ज़र्व कर सकता था, तो वही चीज़ें वो बताते थे अल्लाह ताला, तो ताकि लोग इनको अम, अम, ऐसी चीज़ें बताएँ जो वो देख रहे हैं दिन रात, और फिर उनको अम, अम, क्रॉस एग्ज़ामिन कर रहा है इंसान। तो अल्लाह इस सूरत में भी बता रहे हैं कि ये बारिश का जो प्रोसेस है, ये जब बारिश आती है, पानी फिर वो बरसता है, फिर अनाज उगते हैं। मुझे पता है कि हम लोगों ने पहले पहले भी काफ़ी दफ़ा फ्रीक्वेंटली ये चीज़ है, लेकिन ये ओवर एंड ओवर किसी वजह से आता है कि बार-बार याद दहानी हो। ये सूरज, चाँद, सितारे, ये इनकी निस्बत, इनकी जो भी फ़ायदे होते हैं, ये जो पुराने ज़माने में जो नेविगेशन होती थी समुद्रों में, सहराओं में, ये सितारों से रास्ते पता करते थे। नॉटिकल मनाक एक एक गाइडलाइन होती थी। तो ये जो चाँद है, ये हमें पता करते हैं, इससे कैलेंडर पूरा भी, जब ये रमज़ान आएगा तो चाँद क्यों देखें, पूरे साल में ये एक कैलेंडर है। सूरज एक लाइट तो देता ही है, हरारत देता ही है, लेकिन ये एक घड़ी का भी काम करता है, एक अल्लाह ने घड़ी लटकाई हुई है। तो और ये सारी जो गैलेक्सीज़ हैं, ये सारा ऑर्बिट है, ये सारा घूम फिर के, ये सारी दिन-रात का ये अल्लाह का एक निज़ाम है। तो पुराने ज़माने में कश्तियाँ होती थी, प्लेन्स तो नहीं होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं प्लेन्स में कश्तियाँ हैं, ये कैसे, क्या अल्लाह ने कुरान पाक में परिंदे की मिसाल नहीं दी कि कौन है इसको ठहराए हुए? तो अभी जो साइंस ने ये प्लेन्स भी बना लिए, ये नहीं कि अल्लाह ने ठहराए होते हैं पानी के ऊपर भी। नहीं तो आप थोड़ा 2 किलो का वज़न भी, क्या 1 किलो का भी डालो तो वो कहाँ भी 1 मिनट में, लेकिन अल्लाह ने इतनी इंटरैक्ट लोगों को दी कि जो इतना कंडेंस मटेरियल और इतना फैला के वही चीज़, वही मटेरियल आप छोटा-सा रखें, वो डूब जाएगा। लेकिन उसी को वो फैला के, तो वो जो इम्पैक्ट होता है पानी के ऊपर, वो डिवाइड करके, तो वो कश्ती वो नहीं डूबती। अगर उसी कश्ती का जो मटेरियल है, अगर वो लोहे की है या कोई भी चीज़, उसको आप इकट्ठा करके, एल्युमिनियम की जो भी चीज़ इकट्ठा करके ऐसे रख के सॉलिड करके, वो डूब जाएगा उसी को फैला के। तो ये अल्लाह का एक कमाल। और वो जहाज़ों में भी आप ये समझिए, कोई कागज़ का जहाज़ उड़ाते हुए बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे थे, वो इतना बड़ा जहाज़ जो जो उड़ रहा है। तो आजकल तो अगर हम लोग कश्तियों में सबको पता है कि इतनी लग्ज़री वाले, पुराने ज़माने में, बल्कि मैं एक 1940s की एक पिक्चर देख रहा था, पता नहीं किस मुल्क की, कल ही। तो वो बिल्कुल सादा-सा केबिन था, और आम जैसे बीच चेयर होती हैं, वैसी चेयर्स लगी हुई थी। तो वो कह रहे थे उस ज़माने में शायद ये भी कितना लग्ज़री होगा। आज से चलो 100 नहीं तो 80 साल पहले का जो प्लेन था। तो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को इतनी लग्ज़री, अभी तो इतने आरामदेह जो भी हैं सफ़र। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं कि महफूज़ सफ़र में एक एयरपोर्ट से दूसरी एयरपोर्ट, पहले तो कितना लोग लूट लेते थे काफ़िलों को, और ये और वो, और इतना कंफर्टेबल सफ़र भी नहीं होता था। महीनों का सफ़र अभी घंटों में, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। तो जब हम नेमतों की नाशुक्री करते हैं, तो फिर अल्लाह की पकड़ भी फिर आ जाती है। तो मेरे आखिरी जो पकड़ है, वो दुनिया में भी हो जाती है, और आखिरी जो अल्टीमेटली जो क़यामत के रोज़ जब सूर फूँका जाएगा, मुर्दे ज़िंदा होकर मैदान हश्र की तरफ वो हाँके जाएँगे बेसिकली, कि चलो अभी हिसाब-किताब। तो जब कब्रों से इंसान बाहर आएगा, आखिरी सूरतों में भी ये सब्जेक्ट मिल जाते हैं। एक तो पूरी सूरत आपको इसके ऊपर एलोकेट हुई हुई है, तो इंसान कह उठेगा कि ये क्या हो रहा है? मैं तो कब्र में था, या जो भी, तो ये क्या हो रहा है? ज़लज़ले आ रहे हैं क्या? तो उनको बताएँगे अभी टाइम अप, अभी आओ। तो ये बड़ा दिल को हिलाने वाली ये चीज़ें बार-बार अल्लाह ताला जब याद दिलाता है कि हम अब सीधा काम करके जन्नत में जाएँ, और जन्नत में जो बाकी जो चीज़ें हैं, वो तो नेमतें हैं, और अल्लाह के चेहरे को देखना और जन्नत की लग्ज़री, लेकिन उनमें से जो सब एक नेमत अल्लाह ताला ने गिनाई
کہ وہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ یہ جو سلامتی کا تحفہ اللہ تعالیٰ دیں گے کہ تم لوگوں کو آئندہ کی بات کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ لوگ سجدے میں جانے کی کریں گے، اللہ کہیں گے نہیں ابھی تو بس انجوائے کرو۔ تو یہ شیطان کی جو رستے پہ چلتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر وہ مسائل میں، تو انسان صرف یہ نہیں کہ جو فٹنس جو ایویڈنس اکٹھا کیا جائے گا، ابھی بھی پتہ ہے جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی ایویڈنس اکٹھے کی جائے گا، فورنزک رپورٹیں ہوتی ہیں ڈیجیٹل بھی، تو جیسے کسی تو تب جو ایویڈنس اللہ نے جو ایویڈنس اللہ کے پاس پتہ نہیں کتنے سی سی ٹی وی کیمرہ ہوں گے، لیکن اللہ یہ جو فرشتے ہیں ساتھ میں، ایک تو ان کو وٹنس بنائے گا، پھر انبیاء سے پوچھے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا، یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ خود بتائیں گے، یہ ٹیسٹمنی دیں گے اگینسٹ پیپل، ہاں یہ مجھے چل کے میرے پاؤں کہیں گے میرے ساتھ چل کے یہ برے برے جگہوں پہ جاتا تھا، ہاتھ کہیں گے یہ لوگوں کو مارتا تھا، زبان کہیں گی اس کی غیبت کرتا، وہ انسان خود پریشان، تم اپنے ہاتھ کو کہے گا تجھے بچانے کے لیے کہ تجھے کٹ نہ پڑے، تجھے پھینٹی نہ پڑے، تجھے آگ، تو بول رہا ہے میرے ہی خلاف، زبان کو کہیں گے تو میرے خلاف بول رہی ہے، پریشان ہوگا۔ اب اللہ کی جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں ان کی تو یہ مشکل ہو جائے گی انسان کو اگر وہ تو یہاں پہ تو وہ چھپ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے نا کہ میں نے یہ نہیں کیا، وہاں پہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے، اللہ کو تو یہ نہ ہاتھ کی ٹیسٹیمنی چاہیے، نہ فرشتوں کی چاہیے، نہ انبیاء کسی کا، اللہ کو تو ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے، لیکن اللہ نے اتمام حجت جس کو کہتے ہیں دی کورٹ آف دی لا، اس میں آپ کو پروف بھی تو کرنا ہے کہ انسان مکمل جو مجرم ہے وہ شٹ اپ ہو جائے، ہاں یہ دیکھ لیا تم نے اپنا آئینہ، نہیں تو اللہ سمپلی آج کل ہم لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اس میں لوگ کی آواز اور وہ آ رہی ہے تو وہ دکھا دیتے، یہ نہیں، وہ مکمل رسوائی ہے کہ یہ ہاتھ پیر بول رہے ہیں، تو اللہ نے پھر جن کو بچانا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کیا دیتے تھے، یہ جو قرآن ہے یہ اس ردھم میں ہے، شاید کچھ شاعری ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کہہ رہی یہ جادو ہے، کبھی کہہ رہی، اس کا مطلب یہ تھا عربیہ جو اتنا زبردست لنگوسٹکلی اتنا اوپر تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو اسی چیز کو کہا جائے گا نا جو اب عام عقل سے باہر کی چیز ہوگی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ بار بار ان کو دے رہا ہے، بیسیکلی عام طور پہ ہم جب چیلنج دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں انسان آپس میں کہ یہ پرووک کر رہا ہے، کہ یہ جان بوجھ کے، اردو میں کیا کہیں گے پرووک کو، یا اشتعال بازی کر رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے مجھے چھیڑے جا رہا ہے، اللہ کے لیے تو ہم ایسے الفاظ بھی نہیں یوز کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، بار بار ان کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ تم اتنے قابل نہیں ہو کہ یہ قرآن کے جیسی کوئی چیز، تو یہ اس کو تم شاعری کا نام دے رہے ہو، تو شاعری کیا ہے کہ شاعری کا ٹائٹل لگا کو کوئی ایسی بک لے کے آ جاؤ، کوئی ایسی صورت ہی لے کے آ جاؤ، بک چھوڑو، لیکن کہاں پہ، تو جو اس صورت میں جو چوپائے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم اتنے بڑے بڑے ابھی زو بھر گئے ہوئے ہیں، اور اب تو سانپوں کو اور مگرمچھوں کو ہر چیز کو اب انسان نے کیسے قید کر رکھا ہے، شیروں کو بھی، تو کئیوں کو تو تم سواری بھی بنا لیتے ہو، اور کئیوں کو تو وہ کھیتوں میں بھی لے جاتے ہو، اس سے مزدوری کروا رہے ہو، اور کئیوں کو آپ ٹانگے بنا رہے ہو، پتہ نہیں کئیوں کو تو آپ ذبح کر کے کھائے بھی جا رہے ہو، تو اتنا اللہ نے کنٹرول دے دیا ہے، تو اب بھی تم شکر نہیں کر رہے ہو، اور یہ سوال کیے جا رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ کون بنائے گا، مرنے کے بعد ہڈیاں کیسے جڑیں گی، اللہ کہتے ہیں گندے قطرے سے مما اندافق، ایک اچھلتے ہوئے قطرے سے تو تخلیق اللہ کر سکتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو تو کسی بھی چیز کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کیا کن کر کے ساری چیزیں دوبارہ نہیں کر سکتا، اللہ کو یہ ساری جیسے پروگرامر ہوتا ہے اس نے پروگرام لکھا، اس کو کاپی تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کے لیے وہ پروگرامر کا وہ پرانے دیکھا جاتا ہے، چلو جی اس سے دیکھ کے نقل لگا کے یا اس کو تھوڑی سی چیزیں چینج کر دیں، کوئی ایپ آتی ہے، کوئی ایسی چیزیں اپ گریڈڈ گاڑیاں آتی ہیں، چلو یہ والی گاڑی یہ 4 پہیے ہیں جس کو تھوڑا اچھا بنا دیں، اس کو اور فینسی، اللہ کو ان سارے چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری چیزیں ختم کر کے نئے سرے سے کن کہے گا اللہ سب
بن سکتا ہے۔ سورۃ صافات یہ جو صورت ہے یہ شیاطین کے اوپر بہت بھاری ہیں۔ اس کی کم از کم جو پہلی 10 آیات ہیں، کسی کو شیاطین تنگ کر رہے ہوں تو یہ شیطانوں کو، شیاطین اصل میں کیا کرتے تھے پہلے، جنات کی بات کر رہے ہیں، جو یہ چوریاں کرتے تھے آسمانوں میں اڑنے کی، ان کو تو یہ پھر ان کو ایک جب قرآن آیا تو حفاظتی نظام بھی اللہ تعالیٰ نے سیکیور کرنا تھا کہ اس کی رپورٹنگ غلط نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تو کئی تو پریڈکشن تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی تھی، تو اگر وہ کافروں کو پہلے پتہ چل جاتی تو پھر تو انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے نا، تو یہ ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے کہ اس سسٹم کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے حفاظتی اقدام ایسے کیے کہ جو ستاروں سے میزائل پھینکے جاتے تھے تو پھر یہ بھاگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر جبرائیل کے تھرو یہ نازل ہوگا اور اس کو کوئی چوری ووری نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک سیکیورٹی سسٹم اللہ تعالیٰ نے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان ہے اس کو کس طرح ایک مٹی کے گارے سے پہلے، جو ظاہری بات ہے کہ پہلا جو انسان بنا تھا وہ مٹی سے، اور مٹی کے بھی کتنے ایلیمنٹس اس میں شامل تھے، پانی، پھر اس کو دھوپ لگوائی گئی، سارا جیسے آپ دیکھتے ہو کہ مٹی کا ایک ڈھانچہ سا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو مٹی کے برتن وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ ایک دم تھوڑی بن جاتا ہے گیلی مٹی سے، وہ مٹی بھی چپکنے والی، اور سارا پروسیس اس کو ڈرائی کرنا، اور پھر پھونکی گئی روح، اور پھر یہ جو انٹرنل سسٹم ہے کیا اللہ کو پتا، مٹی میں تو کھوکھلا پن ہوتا ہے، اللہ نے تو اندر اس کے انٹرنل کتنے، ابھی سائنس بھی ایگزاسٹ ہو گئی ہے کہ کتنے نرو سسٹمز ہیں، کتنے نیورو پلاسٹسٹی ہے کتنی، تو یہ ساری چیزیں ایسے تھوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وہ چیز بتائی کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ کہتے ہیں ابھی یہ مان ہی نہیں رہے کہ یہ کیسے دوبارہ آئے گا، تو اللہ پرانے تمہارے آباء و اجداد کو بھی زندہ کر کے بلکہ شرمندہ نظر آئیں گے، وہاں پہ جو مجرم لوگ ہوں گے، زندہ نہیں صرف کرے گا ان کو، تو آگے سزا ملنی ہے۔ تو ایک جو مضمون بار بار قرآن پاک میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے یہ اپنے لیڈروں کو کوسیں گے، اللہ ان کو دگنی سزا دے، یہ ان کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہیں گے، اور بلکہ شیطان بھی ان میں انکلوڈ ہوگا کہ ہم نے تو دعوت دی تھی، وہ کہیں گے تو تم خود ہی اپنی پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے تمہارا خود ہی جی کرتا تھا کہ تم خود ہی تو کرپٹ تھے، اور ہم پہ الزام ٹھوکے جا رہے ہو، ہمیں زیادہ سزا دیں، کیوں بھائی؟ تو اب تم بھی چکھو مزہ، کیونکہ تمہارا اپنا بھی تو گندی باتوں کا دل کرتا تھا، تو خود بھی اسی لیے انسان کو کئی لوگ ایسے دوست ہوتے ہیں مشورہ دیتے ہیں یہ کرو یہ کرو، ان میں سے جو ساؤنڈ مائنڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی تو ہی جا، یہ میرے والدین کو پتہ چلے گا، یہ پولیس کو یا ٹیچرز کو پتہ ہے، میں نہیں کرتا ہوں، تو وہ اپنا اسکیپ روٹ لے لیتے ہیں۔ لیکن جن کے دل ہی خود ہی اندر سے وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو وہ پھر انجوائے بھی کرتے ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پولیس کو اور اپنے والدین کو بول رہے ہوتے ہیں یہ اس نے کہا تھا، سبحان اللہ، تم نے کچھ نہیں کیا تھا، اللہ کے آگے یہ کہانی نہیں چلے گی۔ اور اسی کشمکش میں ایک ایسے انسان، ایسے جنتی کی بھی بات بتائی گئی کہ ایک ایسا جنتی جو وہ یہ کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، یہ کیسے، تو اللہ اس کی بات سن رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا آپ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو دکھائے گا، اس کو عذاب ہو رہا ہوگا، تو تب اسے جہنم کے جب دیکھے گا تو اسے کہے گا اگر تمہاری بات مان لیتا تو آج میں برباد نہیں ہوتا، تو وہ دیکھے گا کہ یہ تو سکون میں اور مجھے پھینٹی پڑ رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم کس طرح جنت کو پائیں، اور یہ جو خواہشات نفس ہیں ان سے کیسے ہم اپنی جان چھڑائیں۔ تو اب نوح علیہ السلام کا پھر سے واقعہ آ جاتا ہے، انبیاء آپ کو ملیں گے اس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسی صورت میں آپ کو کہ
नूह अलैहिस्सलाम की, उनको आदम सानी इसलिए भी कहा जाता है कि 80 लोगों के अलावा तो सारी इंसानियत ही ख़त्म डूब गई थी ना। तो फिर उनकी जो कश्ती में जो सवार हो गई, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी, तो वो तो बच गए, जो उन्होंने नहीं मानी उनमें उनका बेटा भी चला गया। तो इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वो वाक़या है कि वो कैसे उन्होंने तौहीद बयान की, कभी बुतों को तोड़ते थे, कभी चैलेंज लेते थे अपनी कम्युनिटी के आगे। तो बाद में जब उनको पता चल गया कि उनकी कौम सुन ही नहीं रही बात, तो जब उन्होंने हिजरत की तो अल्लाह ताला ने फिर उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए, जो बड़े ओबीडिएंट थे, बड़े फर्माबरदार थे। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबको पता है, ईद उल अज़हा में हम कितनी दफ़ा ये बात सुनते हैं कि जब वो टीनेजर थे, तो उनको अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये बताया कि इतने सालों के बाद तो मिले, और यंग बच्चा, क्योंकि वो अलहदा रहते थे, तो फिर जब अल्लाह ताला ने उनको ज़बह करने के लिए कहा, तो बेटे ने भी कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा ने उनको बचपन, उनके बचपन जब वो बेबी थे, तो तबीयत भी तो वैसी फैमिली की थी ना। तो बीबी हाजरा को जब छोड़े जा रहे थे अकेले, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि इब्राहीम सलाम तो ज़ाहिर बात है खुद भी अफसरदा भी होंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर तो अल्लाह का हुक्म है ना, बस ये बता दो। तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने कहा फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे। फिर उस माँ ने जिस बच्चे की परवरिश की होगी, तो उससे क्या आप उम्मीद रखते हो? तो उन्होंने भी कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो ज़बह कर दो। तो फिर अल्लाह ताला ने वो जो छुरी जो चलवाई, वो एक जन्नत से मेंढा रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरह जो आइडेंटिकली इसहाक अलैहिस्सलाम, जो दूसरी जो बीवी थी, बीबी सारा के बतन से पैदा हुए, वो भी बड़े ओबीडिएंट थे, बड़े नेक थे। फिर उन्हीं से नस्ल से याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया फिर उन्हीं की नस्ल से जितने भी अंबिया आए हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं की नस्ल से हैं। और इस तरह जो 4 और अंबिया हैं, उनका भी ज़िक्र इस सूरत में आता है, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो सबको इनकी बातों का पता है, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का भी ज़िक्र कि वो पीछे रह गई थी। तो वो उनको हमदर्दी थी ऐसी कौम से जो मुजरमाना काम करती थी, जो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थे। तो हमें इसीलिए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया हुआ कि अगर आप 3 दर्जे हैं ईमान के, द कमेंट्री ऑफ द हदीस इज़ कि अगर एक इंसान को ज़ोर बाज़ू है, तो वो अपने हाथ से रोके गलत काम, नहीं कर सकता ज़ुबान से रोके, ये भी नहीं कर सकता, तो भाई अपने दिल में तो बुरा जाने। तो ये क्या कि हम बुरे काम से हमदर्दियाँ लगा बैठते हैं, तो ये ईमान का कम तरीन दर्जा है। तो वो जो उनकी बीवी थी, उनको अपनी कौम ये वो कोई ना कोई फिट इन करने की कोशिश करती थी, हमदर्दियाँ करने की कोशिश। तो फिर जब अज़ाब आया तो उनको भी लपेट लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को सबका पता है, वो दोबारा से इसमें इस सिपारे में इनका दोबारा ज़िक्र ख़ैर आ गया कि वो पहले निकल गए, जब उनको गुस्सा आ गया असल में। तो वो अज़ाब के जो भी साइन आए थे, तो वो निकल गए। तो बाद में उनकी कौम, क्योंकि उनके पास हुज्जत आ गई, आमतौर पे जो अज़ाब के असरात जब आ जाते हैं, तो फिर अल्लाह अज़ाब को रिवोक नहीं करता, अल्लाह भेज के ही छोड़ता है। तो वो ऐसी कौम थी, वाहिद कौम इंसानियत में, कि सारी कौम ने, क्योंकि उनके नबी उनके वो निकल गए थे, अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकल गए, गुस्से में बेशक निकल गए, लेकिन उन्होंने सब ने मिल के इकट्ठी इज्तिमाई तौबा जो कर ली, तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया। तो जब वो मछली के पेट में इंसान को वो जो रोलिंग होगी, जो मछली का पेट है, उसमें कोई कुर्सी तो लगी नहीं होगी, या कोई हिफाजती बंद भी नहीं होगा। बेचारे कितने अंधेरों में कितने देर रहे, अल्लाह आलम। पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, धक्के लगते हैं आम तौर पे, और वो ज़ख्मी, मतलब उनकी जिस्म कमज़ोरी और इंसान की जो ग़िज़ाइयत है वो, तो फिर उनको एक ऐसी, कहते हैं कि कद्दू की बेल के ऊपर उनको ऐसी जज़ीरे में, ऐसी जगह पे लैंड करवाया गया जब माफ़ी मिली। तो फिर उनको आहिस्ता-आहिस्ता करके वो उनकी नूरिश हुई, जो उनकी विटामिन्स वगैरह या सारे मिनरल्स पूरे हुए, तो फिर उनकी कौम ने उनको तलाश कर लिया बाद में। तो फिर उनको काफ़ी अरसे तक उनको क्योंकि राह रास्त पे आ गए थे, तो अल्लाह ताला ने बड़े अपनी ब्लेसिंग्स एंड बाउंटीज, जो अपनी नेमतें हैं, वो सारी नवाजी उनको।
قرآن ایک یاد دہانی کے طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کبھی اس میں قصے بار 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 آتے ہیں، کبھی جیسے سورۃ الرحمن میں ایک ہی صورت میں کتنی دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بار بار جو رپیٹ ہوتی ہیں صورتیں، مضامین یا آیتیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ یاد دہانی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ یہ تھے کہ وہ ان کو اکڑ چڑھی ہوئی تھی، تو وہ تو بات ہی نہیں سنتے تھے، توحید کے تصور پہ شک و شبہات کر رہے ہیں، کبھی آپ وسلم کو جادوگر کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاید انہوں نے کسی غلام کو چھپا کے یہ لکھوا لیا ہے قرآن، کبھی کسی شاید جن سے، کبھی کسی پرانی کتابوں سے نقل، استغفر اللہ۔ ان کے سامنے ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اتنے ایماندار انسان تو اب 40 برس آپ کے اندر ہی گزارے ہیں، لیکن اب سن ہی نہیں رہا تھا بات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے کہ ان کو بار بار موقع دیا، اور ظاہری بات ہے کہ کئی لوگ تو اسی حالت میں جہنم میں بھی پہنچے۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا بھی اس صورت میں بتایا گیا، بلکہ داؤد علیہ السلام کی بہت سی خوبی ہیں کہ ان کی جب وہ ذکر کرتے تھے تو یہ جو پہاڑ ہیں، یہ ساری چیزیں بھی، پرندے، وہ بھی ان کے پیچھے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور کیا ایک خوبی بتائی داؤد علیہ السلام کی، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ان کی پوری زندگی ایسے گزری ہے، ایک دن روزہ، ایک دن آن اینڈ آف، ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں، ایک دن روزہ ایک دن انٹرمیٹنٹ جو فاسٹنگ کر رہے ہیں، ہماری طرح کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہ ایک کچھ گھنٹوں کے نہیں، ایک دن روزہ ایک دن روزے کے بغیر ایسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے زیادہ مت بڑھو، یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب تھا یہ والا طریقہ۔ اور ان کی جو بھی وہ اچھا وہ انہوں نے اپنی زندگی بھی 2 دن میں تقسیم ہے، روزے اور بغیر روزے۔ اس کے علاوہ کیا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ تھے، سلطنت ان کو ملی ہوئی تھی، پھر انہی کی وجہ سے تو پھر سلمان علیہ السلام کو بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، ایک دن اپنی بادشاہت میں لوگوں کے متنازعات، جیسے قاضی کام کرتا ہے، تنازعات سنتے تھے، وہ سارے فکس کرتے تھے معاملات، اور 1-2 دن ہوتا تھا وہ بنی اسرائیل کی تبلیغ وغیرہ میں بیزی کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اور پھر وہ جب ایک دن عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 گروہ ایسے آ گئے ہیں، یا 2 انسان کا بھی ذکر آتا ہے یا 2 گروہ کا، وہ آپس میں ان کا جھگڑا تھا۔ تو وہ حیران تو پہلے یہ ہوئے، ڈر بھی گئے کہ یہ ظاہری بات ہے بادشاہ کے گھر کے اندر، اس کے ایک انسان کے پرائیویٹ روم میں، تو کیسے آ سکتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے بھی اپنے بندوں کی ان کو بتاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا کوئی بھی ایک اپنا کانفلکٹ بتایا کہ تنازع ہماری یہ آرگومنٹ ہے، اس کی اتنی بکریاں ہیں اور یہ میری ایک بکری ہے، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے مجھے، ایسی باتیں انہوں نے، اور اس کی بڑی خطرناک قسم کی لوگوں نے اسرائیلیات میں ملتی ہیں نا، تو میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کی مثال کوئی عجیب سی بتا دی شادیوں کے بارے میں، تو بہرحال میں اس کو نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن بس موٹی سی بات یہ ہے، یہ سمجھ لیں داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے جلد بازی میں ایک فیصلہ کیا، کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو قاضی ہے وہ دوسری طرف کی پارٹی کی بھی بات سنے بغیر فیصلے کرنے میں جلدی نہ کرے۔ تو ان کو کچھ ریئلائز ہوا کہ ان کا یہ جو جسٹس سسٹم تھا وہ بریچ ہوا ہے، تو انہوں نے اللہ کے ہاں توبہ کی۔ اسی لیے تو جب سلمان علیہ السلام کو، ان کو جہاد سے بڑا محبت تھی، تو جہاد کی جو ساز و سامان، گھوڑے جو ہوتے تھے، تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں یہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، لڑکی تھوڑے زیورات میں رہتی ہیں، لیکن ایسے اللہ کے نبی جن کو جو گھوڑے ہوتے تھے اس ٹائم کے اوپر، وہ بڑے فیسینیٹ کرتے تھے۔ آج بھی جو گاڑیوں کی ہارس پاور، جس کی پاور زیادہ ہوتی ہے، وہ ہارس پاور سے ہی ہے نا، تو جو ہارسز ہوتے تھے، ابھی بھی عربیہ کے ہارسز ملینز میں ملتے ہیں، تو دنیا پاگل ہوئی ہوتی ہے جب ان کی میراتھن ہو رہی ہوتی ہے۔ اینی وے، وہ پیار سے، ایک تو اللہ کے جو بھی جو نبی تھے سلمان السلام، اس جہاد میں بھی وہ یوز کرتے تھے، تو وہ شفقت کے ساتھ ان کی پنڈیوں کو ایسے سہلاتے تھے، تو ان کی عبادت میں تھوڑا سا انسان کبھی مگن ہو جاتا ہے۔ تو
کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کا ٹائم پھر ان کو بڑا غصہ آیا، تو پھر ایک مثال دی گئی کہ ایک جسم کے اوپر، ایک جسم کرسی کے اوپر، تو وہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، تو کئی چیزیں اللہ نے بھی ایسی چھوڑ دی ہیں۔ اب وہ بچہ تھا، ان کو ایسی کوئی اولاد مل گئی، تو اس کی بہت سی تفسیریں ہیں، میں وہاں اس کی میں نہیں جاتا ہوں، آپ لوگ خود پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ داؤد علیہ السلام کو بھی ریئلائز ہوا، اسی طرح سلمان علیہ السلام کو بھی، کہ اللہ کے انبیاء کو بھی کبھی ریئلائز ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ جو گناہ ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انبیاء وغیرہ، ان کی عام جو ثواب کرنے کی جو ہوتی ہے جیسے تہجد وغیرہ، تو ان میں بھی کمی آتی ہے، تو وہ بھی ان کے تو اسی طرح کے وہ گناہ تو نہیں ہوتے نا، ان کے عام انسان کے وہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ اس چیز سے بھی نیچے نہیں آتے کہ جو ان کی نیکی اور جو لائف سٹائل ہے اس میں بھی کمی نہ آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بھی بتایا ہوا کہ جو نیکی کرنے والا وہ برابر نہیں ہے برائی کرنے والے کو، یا جو کوئی بندہ بانتا ہے، کوئی مثال کہ وہ جو اپنے آقا کی بات سن رہا اور ایک بات ہی نہیں سن رہا، یا ایک اولاد ہوتی ہے تو اس کے دو بیٹے ہیں، تو ایک بات سنتا ہے ایک نہیں سنتا، تو وہ دونوں سیم ہے؟ اللہ کہتا ہے ایسی سیم تھوڑی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بات بتائی گئی کہ ایوب علیہ السلام بڑے بیمار، انہوں نے بیماری میں اور اپنا ہر کچھ کھو دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اسی طرح اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام، ان کے جو آل اولاد تھی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل، ان سب کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے ہم لوگ یہ تو خلاصہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، ایکسپلور کریں گے تو ہمیں زیادہ فیسینیٹ کریں گے۔ اور اسی صورت میں ایک بار پھر قصہ ہے آدم اور ابلیس، تو کس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کو کہا کہ آپ جنت میں رہو لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو ابلیس کو غصہ تھا کیونکہ ان سب جب سجدے کے لیے کہا گیا تو ابلیس نے تو نہیں کہا، کہ نہیں کیا، تو اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کرتے ہو بھائی، تو انہوں نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے غصے میں آ کے اللہ نے جو کو ڈانٹ پلائی، اس کو دفعہ دور کیا، انّا کا رجیم، تو دفعہ ہو جا، رجیم ہے، تو پھر اس کو غصہ تھا، تو پھر اس نے بھی وسوسے ڈلوائے، تو آدم علیہ السلام کو اس نے بھی جنت سے باہر نکلوا دیا۔ ابھی بھی وہ نہیں چاہتا ہم لوگ دوبارہ جنت میں جائیں، تو وہ اپنے انہی کاموں میں اب ہماری مرضی ہے کہ ہم لوگوں نے دوبارہ اس کے چار میں آنا ہے یا اللہ کی بات سننی ہے اور جنت میں واپس جانا ہے، جہاں پہ ہمیں پہلے اسٹیشن پہ رکھا ہوا تھا ہمارے اوریجن پہ۔ اللہ کے ساتھ جو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے خالص اللہ کی عبادت کریں اور اس میں مکس اپ نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نماز ہے، قرآن ہے یا روزہ ہے، اب آ رہے ہیں تو شاید آج تراویح ہوں گی، تو میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے یہ آخری ٹائم پہ یہ 3-4 دن پہلے مجھے ریئلائز ہوا، ایک ہلکے کے آخر میں ہم لوگوں نے یہ کرنا تھا، پھر میں نے کہا چلیں یہ دیکھتے ہیں، اگر تو الحمدللہ بھی یہاں تک تو پہنچ گیا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ آگے آج مکمل ہوتا ہے یا پھر رمضان میں۔ لیکن انسان کو اپنے اللہ کے جو کام ہیں وہ ذوق و شوق سے کرنے چاہیے، بوجھ سمجھ کے نہیں کرنے چاہیے۔ نماز ہے چلو پڑھ لو، ایسے نہیں، آپ نے انجوائے کرنا ہے، آپ نے ریلیکس ہونا ہے، آپ نے اس میں سکون ڈھونڈنا ہے۔ یہ تو افراتفری کی دنیا ہے تو سٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے انسان، تو یہ سوچے کہ میں نے وہاں پہ جا کے ٹرینکولیٹی ڈھونڈنی ہے، مجھے تھوڑا سا ریلیف چاہیے، یہ ریسیٹ والا جو چیز ہے، تو انسان انجوائے کرے اپنے رمضان کو، اپنے تراویح کو۔ اگر بہت زیادہ اوور ڈوز ہو کے کھانا کھا کے، چلیں میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی ریاکاری ہو، لیکن میں روزہ کھجور وغیرہ سے پانی سے کھول کے میں تراویح پہلے پڑھتا ہوں، بعد میں کوئی بھی چیز کھانی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند آتی ہے مجھے۔ ہر ایک انسان، شاید آپ لوگ فٹ ہوں، مجھے فوڈ زیادہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی، پھر مجھے غنودگی آتی ہے اور پھر میں انجوائے نہیں کر سکتا ہوں، تو مجھے کمپرومائز نہیں کرنا اپنی۔ کب آتی ہیں؟ 11 مہینے کے بعد تراویح آتی ہے۔ پورا سال تو کھاتے ہیں اور
ایک مہینہ بھی ٹھوس ٹھوس کے کھا رہے ہیں، اور کھانا کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ بہت فرائیڈ فوڈ کھائیں گے تو وہ پھر ہمیں بیمار نہیں ہونا جان بوجھ کے۔ اللہ اب بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس صورت میں کہ اللہ کی نعمتوں کا جب شکر کریں گے تو ظاہری بات ہے، اور اگر احسان فراموشی کرتے ہیں تو پھر انسان کو جہنم کا ٹھکانہ بھی ملتا ہے، اس دنیا میں بھی جو نعمتیں چھنتی ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کو بتائیں لوگوں کو کہ آپ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ، اور سب سے پہلے فرما بردار ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے کر کے بتاتے تھے۔ یہ تھوڑی صرف ایسے تو قرآن ہی نازل ہو جاتا تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل، اللہ کے نبی نے نافذ کر کے بتایا، عمل کر کے بتایا۔ اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جائے، جو ایسے بندے ہوتے ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں، طاغوت مطلب کہ کوئی ایسا سسٹم جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، بندہ ڈٹ جاتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ جو برے لوگ ہوں گے ان کو سب کو پتہ ہے کہ ان کی اینڈ کہاں پہ ہوگا، اور اچھے لوگوں کا تو یہ کنٹراسٹ پورے قرآن میں آپ کو جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کی جو مشکلیں ہوں گی وہ سارے جگہ پہ مل رہا ہوگا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوں گے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو تو ان کا جو سینہ ہے وہ شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، فقہ کے لیے، تو اللہ کی باتوں کے لیے کھول دیتا ہے، ان کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کو ایسا رویہ ہو، خاص طور پہ رمضان میں تقریباً سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو پھر انسان اس کے ساتھ جڑ جائے اور اس کو اللہ سے اور مانگے، اللہم عافی، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو اللہ اور اس میں تو برکت ڈال، وبارک لی فی ما اعطیت، تو دے ہی دیا ہے تو نے ہمیں یہ ساری قرآن اور تہجد اور تراویح اور نماز کی پابندی، تو اللہ اس میں برکت بھی ڈال دے کہ رمضان کے بعد میں اس کو کیری آن کر سکوں۔ تو آخری جو مثال جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بہت سارے خدا ہوتے تو کس کس کی باتیں سنتے ہیں، تو اللہ بتاتے ہیں اس کی مثال کہ اگر ایک آقا ہے اور ایک مالک ہے تو وہ ایک ہی بات سنے گا، اسی کی باتیں ختم۔ اگر اس کے 10 مالک ہوں گے تو وہ کتنے عذاب میں پڑ جائے گا۔ چلیں جی، انشاءاللہ 24ویں سپارے میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔